آقا علیہ السلام کس طرح لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھتے تھے، اس میں آپ کے اپنے صحابہ جو تھے ان کی مثال سب سے پہلے دی جاتی ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو نفسیات کے اندر خیال رکھا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جس صحابی کا جو مرتبہ ہوتا تھا حضور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ اے ابو بکر، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے سارا ہی تیرے سینے میں ڈال دیا۔ یہ جملہ دیکھیے، یہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا گیا، اور حضرت صدیق اکبر کو یہ جملہ کہہ کر حضور نے ان کی اس حیثیت کو جو انہوں نے ان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، جو محبت رکھی ہوئی تھی، جو پیار رکھا ہوا تھا، جو رازداری تھی صدیق اکبر کے ساتھ، حضور نے اس جملے میں سب کچھ بیان کر دیا اور ان کے دل کو ٹھنڈ ڈال دی کہ جو میرے سینے میں اللہ نے ڈالا ہے ابو بکر سارا ہی میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ ٹھنڈ پڑ گئی آپ کو یہ سن کر اور حد ہو گئی۔ پھر حضور نے کس طرح سے آپ کی اس عزت نفس کو زیادہ کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کا غصہ عروج پہ ہوگا تو اللہ کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کر دوں۔ ابو بکر کا نامہ اعمال اللہ کو پیش ہو جائے گا کہ مولا دی تو پڑھ لے ذرا اسے، تو جب وہ پڑھے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ، تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ اس نفسیات کے مطابق ڈیل کیا جا رہا ہے جو صدیق اکبر کی تھی، اور وہ انہی کے مطابق آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ الگ انداز تھا، آپ ذرا تھوڑا سا جلال کی طرف رواں دواں تھے، آپ کا ذہن جلال کی طرف تھا، اور آپ کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، رعب اور دبدبے میں بے مثال تھے۔ تو اسی طرح آپ کے ساتھ گفتگو کر دی، آپ کی نفسیات کا خیال رکھا، اور انہیں یہ کہا کہ عمر، شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے، جہاں تو ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ ان کی اس جلالیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کہ اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرما کر کہ عثمان، میں کیا شے ہوں، اللہ کے فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں۔ ان کی اس حیا کو مد نظر رکھا اور اسی طرح ان سے گفتگو کر۔ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا کہ لوگو، یہ اتنا میرے ساتھ اس کا پیار محبت، اتنی میرے ساتھ اس کی قربت ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ان کو اس طرح سے نواز دیا۔ تو جس صحابی سے بھی حضور ملے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ غلام کی حیثیت سے ساتھ رہتے تھے، دن رات ایک غلامی کی کیفیت ہوتی تھی، حضور کا جوتا اٹھانا، حضور کو پانی پیش کرنا، حضور کو کی خدمت میں رہنا، اور آپ کے گھر کے کام کرنا، سودا سلف لانا، یہ سارا کچھ حضرت بلال کی ڈیوٹی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انداز ہی اور دے دیا۔ جب حضرت بلال کو کہا تو جب وہ ایک وفد آیا ہوا تھا حضور سے ملنے کے لیے، تو یہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ذرا تعارف تو کروائیں، آپ کے پاس یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے صدیق اکبر کا تعارف کرایا، حضرت عمر کا کرایا، عثمان غنی، حضرت علی، ابو عبیدہ ابن جراح، دیگر کا تعارف کرایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں بیٹھا تھا، اور میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا خوف سے کہ جب میری باری آئے گی تو میرے بارے میں حضور کیا کہیں گے، کیا جملہ بولیں گے میرے لیے۔ میں تو نہ کوئی رشتہ دار ہوں، نہ میں کوئی ان کے عزیز داری میں سے ہوں، نہ کوئی بھائی بھتیجا ہوں، یہ مجھے کیا کہیں گے۔ تو جو ہی میرے اوپر باری آئی تو حضور نے فرمایا یہ بلال ہیں، میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں۔ کیسے نفسیات کا خیال رکھا کہ یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو یہ کیا سوچے گا، میں اس کو کیا کہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھوں سے سیلاب رواں ہو گیا، میں اس دن اتنا رویا جتنا میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، اس قدر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے کہ حضور نے میرا تعارف کتنا خوبصورت کروایا۔ تو لہذا یہ طریقہ حضور کا تھا، آپ جس صحابی کے قریب ہوتے اسی طرح کی اس نفسیات کو آپ اختیار کر لیتے۔ اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ قباء کی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، تو حضور جو ہیں آپ جو ہے دراز گوش پہ سوار تھے،
ڈونکی پہ، اور بغیر اس کے اوپر زین نہیں تھی، ننگی پیٹھ پہ ہی سوار تھے. تو تشریف لے جا رہے تھے قباء کی طرف، حضرت ابو ہریرہ ساتھ تھے. تو حضور کو خیال آ گیا، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مناسب نہیں لگ رہا، میں اوپر بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ ہے، تو ایسا کر کے تو بھی سوار ہو جا، میرے ساتھ سوار ہو جا. تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جیسے آپ کا حکم. اب انہوں نے چھلانگ لگائی سوار ہونے کے لیے، تو اتفاق سے پیچھے جگہ کم تھی، وہ صحیح طرح بیٹھ نہ پائے، انہوں نے حضور کو پکڑ لیا. تو اب خود بھی نہ بیٹھ سکے، حضور کو بھی پکڑ لیا، کھینچ لیا، تو دونوں ہی زمین پہ آ گئے. تو حضور مسکرا دیا، آپ نے کہا آپ نے تو مجھے بھی جو ہے وہ نیچے لے آئے ہیں، چلے کوئی بات. آپ پھر دوبارہ بیٹھے، دوبارہ بیٹھ کے چلے. فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ تم سوار ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا جی حضور جیسے آپ کی مرضی. وہ پھر چھلانگ لگائی، پھر نہ صحیح بیٹھ سکے، دوبارہ سے پکڑ لیا آقا کو، اور گرنے سے بچنے کے لیے کھینچنے لگے، اور دونوں پھر زمین پہ آ. اللہ، حضور اسلام نے پھر بھی کوئی گفتگو نہیں فرمائی کہ دوسری بار زمین پہ آ گئے. تیسری بار بھی کہہ دیا ابو ہریرہ آؤ سوار ہو جاؤ. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ نے خود ہی پھر انکار کیا، اور نہیں حضور مناسب نہیں ہے، پیچھے جگہ تھوڑی سی ہے، کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا. یعنی نفسیات کا خیال رکھا کہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں سوار ہوں تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، غلامی کا کہیں خیال دل میں نہ آئے. اور 2 بار گرنا گوارا کر لیا، 2 بار زمین پہ آنا گوارا کر لیا، لیکن اس صحابی کی اس نفسیات کو اور اس کے دل کی اس کیفیت کو جانے نہیں دیا. مل کے کہو سبحان اللہ.